السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جس طرح سے قوم کی بچیاں غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر شادی کر کے کافر ہو رہی ہے، مرتد ہو رہی ہے، ہر ایک انسان کے لیے بہت ہی غور و فکر کی بات ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں ایمان اور کفر۔ ایمان اور کفر یہ دو الفاظ ہیں۔ جنت اور جہنم یہ بھی دو الفاظ ہیں۔ یہ صرف الفاظ ہی نہیں، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اس دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں۔ انسان یا تو ایمان والا ہو یا کافر ہو۔ اگر کافر ہے تو ایمان والا نہیں ہو سکتا، اور اگر ایمان والا ہے تو کافر نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے کوئی تیسرا ہرگز نہیں۔ اور اللہ نے آخرت کے بھی دو ہی راستے بنائے ہیں، ایک جنت اور دوسرا جہنم، کوئی تیسرا ہرگز نہیں۔ اور یہ آپ کے اعمال طے کرتے ہیں کہ آپ نے راستہ جنت کا اختیار کیا ہے یا پھر جہنم کا۔ ایک طرف فانی دنیا کی چمک دھمک اور اس کی جھوٹی محبت ہے، دوسری طرف کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان، جو آپ کے ایمان پر حملہ کرنے کے لیے، اس کو آپ سے چھیننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اور شیطان سب سے زیادہ حاوی اسی کے اوپر ہوتا ہے جس کا ایمان سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ اور آج کے دور حاضر میں سب سے زیادہ جو ایمان کا سودا کر رہی ہے، افسوس وہ مسلمان لڑکیاں ہیں، جو غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر شادی کر کے کفر میں مبتلا ہو کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو فرض کر رہی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ ہے ان کے ایمان کی کمزوری اور دین سے دوری، جس کی وجہ سے شیطان نے ان کے اوپر پوری طرح غلبہ حاصل کر لیا اور ان کا ایمان چھین لیا۔ اگر کوئی لڑکی اپنا ایمان کا سودا کر کے مرتد ہو رہی ہے تو یہ سب کچھ ایک دم سے ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ٹریننگ بچوں کو بچپن سے دی جاتی ہے۔ اور یہ ٹریننگ کوئی پنڈت یا کوئی پادری یا کوئی بابا نہیں، بلکہ اپنی بچیوں کو یہ ٹریننگ خود ان کے ماں باپ اور ان کے گھر والے دیتے ہیں۔ میں نے جو کہا اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں، یہ ایک کڑوا سچ ہے جس کو ہمیں اور آپ کو قبول کرنا ہی ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں کیسے۔ جو ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی لڑکی مرتد ہو گئی ہے، تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ بھی انہی کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں علم سیکھنا ہر مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، جو انہوں نے اپنی بچیوں کو نہیں سکھایا، ایمان اور کفر میں فرق نہیں بتایا۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، یا تو ماں باپ نے اللہ کا دین خود ہی نہیں سیکھا، یا جس نے سیکھا وہ بے خبر ہو گیا اور اپنے بچوں اپنی نسلوں سے ماڈرن بنانے کے چکر میں دین کو ان تک نہیں پہنچایا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا، تباہی ہے اس کے لیے جس نے علم حاصل نہیں کیا، تو انجام برائی ہونا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے، کوئی یہ ہرگز نہ سوچے کہ دین اسلام صرف 14 سال پہلے آیا ہے۔ 14 سال پہلے اللہ کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اس دنیا کے سب سے پہلے آدمی انسان اور اللہ کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جو کہ مسلمان تھے۔ ہم سب انہی کے اولادیں ہیں، جو شروع سے حق پر رہے، وہ آج بھی کلمہ گو ہیں۔ جو بھٹک گئے وہ کافر ہو کر اللہ کے دین سے گئے اور جہنم کے حقدار بنے۔ سنا ہے واپسی کا دور چل رہا ہے، تو آؤ جس کو گر واپسی کرنا ہے تو اصل واپسی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے، اگر کوئی بھی لڑکی اپنے ایمان کا سودا کر کے مرتد ہوتی ہے اور غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، تو یہ سب اچانک سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی پوری ٹریننگ دی جاتی ہے، اور یہ ٹریننگ کوئی اور نہیں، خود ان کے ماں باپ اور گھر والے دیتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کیسے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ماں کہتی ہے، مبارک ہو آپ کو بیٹی ہوئی ہے، اس کے لیے ابھی سے سب کچھ سوچ کر رکھنا ہوگا، ابھی سے سب کرو گے تب کہیں جا کر ہوگا۔ تو باپ کہتا ہے، فکر مت کرو میں نے سب سوچ رکھا ہے۔ بیٹی اب 4 سال کی ہو گئی، ماں اور باپ کو فکر ہوئی کہ بیٹی کا ایڈمیشن کرانا ہے۔ کسی اچھے انگلش میڈیم اسکول میں پیسے کا انتظام ہوا، بیٹی کا ایڈمیشن ہو گیا۔ بیٹی کی کوچنگ لگائی، بیٹی کی پڑھائی شروع ہو گئی، بیٹی بڑی ہونا شروع ہوئی۔ بیٹی کی سب سے پہلی خواہش، پاپا ایک اچھا سا اینڈرائڈ موبائل دلائے۔ باپ نے بیٹی کو موبائل دلا دیا۔ بیٹی نے فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ لوڈ کیا۔ بیٹی کوچنگ جاتی اور فری ہونے کے بعد موبائل کا استعمال کرنا شروع کرتی۔ ساتھ ہی بیٹی گھر پر ٹی وی پر میوزک، فلمیں اور سیریل دیکھتی۔ وقت کے چلتے کچھ وقت بعد بیٹی نے 10ویں 12ویں پاس کر لیا۔
اب بیٹی کی کالج لائف شروع، بیٹی جوان بھی ہو گئی، بیٹی کو ڈاکٹر بننا ہے، ساتھ ہی بیٹی کی شادی کی فکر بھی شروع ہو گئی۔ ماں باپ بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے اور وہ اپنے باپ کو لاڈلی بھی بہت تھی، اس لیے بیٹی کو اچھے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھایا، اچھی جگہ کوچنگ بھی لگوائی، ایک اچھا بہترین سا موبائل بھی دلا دیا، ٹی وی، پکچر، سنیما، سیریل اور وقت کے چلتے بیٹی کا ہر شوق پورا کیا۔ پھر اچانک ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیٹی کسی غیر مسلم کو پسند کرنے لگی اور شادی کرنا چاہتی ہے۔ پھر ماں باپ اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہیں، لیکن بیٹی ماں باپ کے لاکھ منانے پر بھی لاڈلی بیٹی نہیں مانتی۔ پھر ماں کو لگتا ہے اس سے پہلے دیر ہو جائے، بیٹی کے ساتھ تھوڑی سختی کی جائے، لیکن موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ماں باپ کو لگتا ہے دیر تو بہت پہلے ہی ہو چکی ہے، اور جب بیٹی کو لگتا ہے اس کے ماں باپ نہیں مانیں گے تو بیٹی بھی پورے جوش کے ساتھ آنکھ پر پٹی باندھ کر کچھ بڑا کرنے کا سوچتی ہے اور بھاگ کر اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کر لیتی ہے، اور پھر ماں باپ کے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ یہ تھا لاڈلی بیٹی کا اسکول سے کالج تک کا سفر اور ایک باپ کا بیٹی کو ڈاکٹر بننے کا خواب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کمی کہاں رہ گئی، جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا، جس کی وجہ سے ماں اور باپ کی عزت کا جنازہ نکلا، جس کی وجہ سے پوری مسلم قوم پر مذاق بننے لگا، جس کی وجہ سے اسلام پر انگلی اٹھانے لگے، جس کی وجہ سے بیٹیوں پر سے وشواس اٹھنے لگا، جس کی وجہ سے ان کی تعلیموں پر پابندیاں لگنے لگی۔ آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کمی کہاں رہ گئی۔ کسی بھی لڑکی کے بھٹکنے کی سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے دین سے دوری، جس کی وجہ بنی ایمان کا کمزور ہونا۔ آپ کی اولاد جتنی دین سے دور ہوگی اتنا ہی کمزور اس کا ایمان ہوگا، جتنا کمزور اس کا ایمان ہوگا اتنی ہی جلدی اس کے اوپر شیطان حاوی ہوگا اور اتنی ہی جلدی وہ اپنے راستے سے، اپنے مذہب سے بھٹکے گی۔ ہمیں یہ تو فکر تھی کہ اپنی بیٹی کا کسی اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرنا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہم اس کو مدرسے کی تعلیم دینا بھول گئے، جو دنیا میں بھی کامیابی کا راستہ ہے اور آخرت میں بھی۔ ہم نے اس کو انگلش تو سکھا دی لیکن قرآن نہیں سکھایا، ہم نے اس کو دنیا میں کامیابی کا راستہ تو سکھایا لیکن نماز سکھانا بھول گئے، جو آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ ہم نے اس کو ہندی اور انگلش کی تو پہچان کرائی لیکن ایمان اور کفر میں پہچان کرانا بھول گئے۔ یہ سب تعلیم بچپن سے دی جائے تو بچے کی عادت بن جاتی ہے، اور اگر نہ دی جائے تو جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، کامیابی اور ماڈرن بننے کی للک میں اندھی ہو کر اس سب کو بوجھ ماننے لگتی ہے، تو اے لوگوں، پتہ یہ چلا کہ ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ اپنے بچے کو دین کی تعلیم بھی دینا ہے، جس سے بچہ کتنا بھی آگے نکل جائے اس کو صحیح اور غلط کا، ایمان اور کفر میں فرق پتہ چل سکے۔ آج کے وقت میں فتنے اور فساد کی دو بڑی وجہ ہیں۔ اگر ہم بات ٹی وی کی کریں، اس میں چلتے سیریل یا فلم کی کریں تو اس میں ایک ہی چیز ملتی ہے، پیار اور محبت۔ اس لڑکی کا اس لڑکے سے چکر، اس لڑکے کا اس لڑکی سے چکر، ایک نے چھوڑا تو پھر کسی اور سے چکر، اس سے بریک اپ ہوا تو پھر اس سے چکر۔ اگر کل کو گھر والے شادی کے لیے نہیں مانے تو بھاگ کر شادی کرنا تو اس میں ایک عام بات سی ہے، جس کو فلم اور سیریل میں آج کل بہت آسان سی زبان میں بولتے ہیں، غلامی کی بیڑیاں توڑ کر آزاد ہو کر اپنی زندگی جینا۔ اس میں 99% سیریل نون مسلم ہوتے ہیں۔ تو اب آپ خود سوچئے، ہم نے اپنے بچوں کو بچپنے سے کیا تربیت دی، وہ جس کا نتیجہ آج ہم سب کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی اپنے بچپن میں دیکھا اس نے ویسے ہی اپنی زندگی کو ڈالا۔ اب ہم بات کرتے ہیں موبائل کی۔ جس طرح ہم اور آپ آج کل کے ماحول سے واقف ہیں، کس طرح سنگی آتنکوادیوں نے جو پروگنڈا چلا رکھا ہے، مسلمان لڑکیوں کو اپنے جھوٹے محبت میں پھنسا کر ان سے شادی کر کے ان کی زندگیوں کو برباد کرنے کا، اور کس طرح سے یہ اپنے منچوں پر بھاشن دے رہے ہیں کہ جو مسلم لڑکیوں کو شادی کرے گا اس کو اتنے لاکھ روپے انعام دیا جائے گا، گھر، نوکری، سب کچھ دیا جائے گا، اور جس طرح سے یہ مسلمان بچیوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کے اسی کام کو سب سے آسان کر دیا۔
اپنی بیٹی کے ہاتھ میں موبائل دے کر، جس سے یہ فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹویٹر کے ذریعے اپنا کام اور آسانی سے کر پا رہے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی گھر پر ہے۔ وہ گھر پر تو ہوتی ہے، لیکن اس کا دل اور دماغ، اس کی روح آزاد ہوتی ہے۔ وہ جہاں چاہے وہاں جاتی ہے، جو چاہے وہ کرتی ہے، جس سے چاہے بات کرتی ہے۔ اس سب کے ذریعے وہی لڑکی بھٹکتی ہے جس کو ہم نے اللہ کے دین سے جدا رکھا، صحیح یا غلط کا راستہ نہیں سکھایا۔ تو آج ہم کو عہد کرنا ہے کہ جس طرح ہم اپنے کاروبار کو وقت دیتے ہیں، اسی طرح اپنی اولاد کی تربیت میں بھی وقت دیں گے۔